السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردار چین عزت دار ماں اور بہن کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملنچروں کی معاملنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ یہ دیش سے ہی جڑی اپنی ایک خبر ہوگی جو آپ لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور سننا بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہے بابری مسجد، دوسرا ہے سنیاسی۔ یہ سنیاسی یہ کتنا بڑا آتنکی ہے کہ بھارت کے سارے مسلمان کو اس کے نام سے بھی نفرت ہے، اس کے نام سے بھی ایک کنراہٹ سی آتی ہے، کیونکہ وہ آتنک مچا رکھا تھا اس نے مسلمانوں کے لیے۔ اس نے جب منہ کھولتا مسلمانوں کے لیے گند اگلتا، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچایا، مسلمانوں کو تکلیفیں دیا، ماب لنچنگ کروائی اس نے، بلاత్కాری کروائی اس نے، بیف کے نام پہ مارا، جبکہ چکن کے گوشت کو بھی بیف کے نام پہ اس نے قتل عام مچا کے رکھا ہے۔ اس چیزوں سے آپ لوگ واقف ہیں، لیکن جب یہ سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی روکے گا نہیں، اس کو کوئی ٹوکے گا نہیں، اس کو کوئی بولے گا نہیں، لیکن اللہ کی مار ایسی پڑی کہ آج یہ تباہ و تاراج ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، یہ ہر بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کا اور اس کے لیے بددعاؤں کا اثر ہے، جو اس کے لیے ناصور بن کے کام کرے ہیں۔ اتنا بلڈوزر بابا کے نام سے بھی مشہور ہوا ہے انہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اتنے بے بس لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا اس نے، عبادت گاہوں پہ بلڈوزر چلایا اس نے، کئی شاپوں پہ بلڈوزر چلایا اس نے، یعنی اتنی گند مچایا تھا۔ اب اس کا یہ بلڈوزر دیکھیے، ایسے کئی شہریں ہیں، ایسے کئی اسٹیٹ ہے جو یہ کام چل رہا ہے۔ ابھی دلی میں بھی انجام دیا جا رہا ہے، اور ہمارے تلنگانہ میں بھی ایسے مقامات ہیں جو یہ اب اسٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن چلنے والا نہیں ہے زیادہ دن تک۔ لیکن یہ بلڈوزر کا یہ اتنا بڑا وہ ہوا، اس کے اوپر یہاں تک کہ سپریم کورٹ والا بغیر کوئی چھان بین کرے کے، بغیر کوئی وہ دیے کہ، اور سامنے والے کو بغیر وقت دیے کہ کوئی بلڈوزر اگرچہ چلائے، اگرچہ کوئی کاروائی کی گئی تو اس کو صرف روکنا ہے، کیا تم لوگوں کا کام ہے، اس کے باوجود نہیں روکے اگرچہ، تو آپ سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ یہ چیز پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنے برباد ہونے کے بعد، اتنے لوگوں کو اذیتیں پہنچنے کے بعد، اتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچنے کے بعد، اور اتنا نقصان ہونے کے بعد یہ چیز عائد کی گئی، ایک قانون پاس ہوا، ایک بل پاس ہوا، بل نہیں قانون پاس ہوا سپریم کورٹ کے ذریعے۔ بل تو پاس کرنا ان کی ذمہ داری ہے، انہوں بل تو ایسی چیزوں پہ پاس نہیں کرتے۔ ہاں، جو دیش واسیوں کو جو نقصان دینے والا ہے، وہ بل رات میں سوچ کے سوتے ہیں لوگ، صبح ہو کے پاس ہو جاتا۔ یہ ایک چیز تو جو ہے سو عام ہو چکی ہے، اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو کوئی دہرانے کی ضرورت ہے۔ ان کا اتنا گند مچائے ہیں یہ لوگ کہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور سب سے زیادہ یہ آتنکی، یہ بونا، یہ جوکر، یہ چندی چور، یہ گٹر کی غذا کھانے والا، یہ اتنے خط کا، اب دیکھو 10 دن کی چھٹی ملی ہے، پھر سپریم کورٹ کو بیوقوف بنایا ہے اس نے، جو کہ شروع سے بناتے ہوئے آ رہا، یہاں تک کہ جو ہے سو اس نے CBI کو بنایا، ہر ایک کو بناتے ہوئے آیا۔ اب یہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا ہے اس نے، لیکن یہ اس کے ساتھ بہت برا پھنسنے والا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کھلا کہہ دیا ہے اس کو، بغیر دستاویزات کے، بغیر کوئی پروف کے، اور اگرچہ جھوٹے دستاویزات اگرچہ اس نے وہ کیا، تو اس کے اوپر 7 سال کی مزید اس کو سزا ہوگی، 7 سال کے لیے، اور جیل زیادہ ہوگی اس کو، یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن انہیں جتنے گناہیں کرے ہوا ہے، جتنے پاپ اس نے کرے ہوا ہے، ساری عمر بھی اس کو بچی کچی، اب کیا ہے دن ختم ہو گئے ہوئے، انہوں آدھے غٹر میں ہے، آدھے مسار گٹی میں، انہوں سمجھے، انہوں ختم تو آدھے ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک جب تک آدمی کی استھیاں جو ہے سو بالکل غٹر میں نہیں بہ جاتے، اس کو جو ہے سو پھر بھی ایک زندگی کہا جاتا ہے۔
वैसे एक जिंदा एक मिसाल बने हुए, जबकि कोई काम के नहीं, कोई काज के नहीं, न दुश्मन अनाज के। ये सिर्फ यूपी वासियों के लिए एक बोझ है, एक सरदर्द है, एक आतंकी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इसने इतना गंद मचाया जो मैं बयान भी नहीं कर सकता आप लोगों के सामने, उतना गंद मचाया इसने। अब इसकी बारी आ चुकी है, अब इसके साथ वही हो रहा है जो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, इसने ख्वाब व ख्याल में भी नहीं सोचा था। जितना गंद इसने मचाया है, अब वो गंदगी का जवाब गंदगी से इसको मिल रहा है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। लेकिन अल्लाह के वास्ते नमाज़ें मिस मत करो, नमाज़ें पढ़ते रहो, उस रूटे पे रब को मनाते रहो। अल्लाह सुब्हाना ताला तुम लोगों की फ़रियादें भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का दर्द, जो कुछ भी तकलीफ़ है इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। सलाम अलैकुम।